علیکم خواتین و حضرات، پاکستان سے کتاب اور کتاب پڑھنے والے لوگ، لکھنے والے بھی ایک حد تک ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ پاکستان سے ریڈنگ ہیبٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اگر آپ اپنے پڑوسی ملکوں میں، چائنا میں، انڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کے مطابق ریڈنگ ہیبٹ جو ہے لوگوں میں ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان سے کتاب، ریڈنگ، لکھنا، پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیوں ختم ہو رہی ہیں، آج اس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بظاہر تو یہ بذات خود ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ یہ اس پہ آپ گھنٹوں تک ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے کس وجہ سے جو بک ہے یا بک ریڈنگ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بٹ آج ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے، ایک کہ کیا رول پلے کیا ہمارے اس ماڈرن جنریشن نے بکس کے لیے، اور دوسرا کہ کیا ہماری پچھلی جنریشن نے رول پلے کیا جب ہم نے کتابیں لکھنے والوں کے خلاف، یعنی جو اسکالرس تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تو اس کا ہم پہ کیا امپیکٹ پڑا۔ تو اس کے لیے پچھلی صدی میں جانا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے، کہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو اسکالرس تھے، جو رائٹرس تھے، جو پوئٹس تھے۔ یعنی آپ کا سب سے بڑا پوئٹ جو موجودہ یا ماڈرن ٹائمز کے جو بڑے پوئٹس میں سے جو ایک بڑا پوئٹ ہے فیض احمد فیض، اس کو جیل میں رکھا گیا۔ احمد فراز، اس کو جیل میں رکھا گیا۔ حبیب جالب، اس کو جیل میں رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا، کس وجہ سے، اس کے ریزنز اور بہت ساری ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شخص کا شاعر، ادیب، رائٹر ہونا بذات خود ایک اتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ آپ کو اس کی اتنی تو رسپیکٹ کرنی ہی چاہیے کہ آپ اس کو ہتھ کڑی لگا کے جیل لے کر جا رہے ہوں۔ تو یہ ہم نے کیا کیا کہ ہماری سوسائٹی نے جو بکس لکھنے والے تھے، جو اسکالرس تھے، جو رائٹرس تھے، ان کو اس حد تک ذلیل و رسوا کیا، اس حد تک خوار کیا، اور پھر جو لوگ ذلیل و رسوا نہیں ہوئے ان سے ہم نے اس حد تک منہ موڑا کہ انہوں نے بھی ریٹریو کر لیا، وہ بھی پیچھے چلے گئے کہ اگر یہ لوگ ہماری کیئر نہیں کرتے تو obviously وہ کتنے سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی چیز پہ بحث کریں، ڈیبیٹ کریں، وہ اس چیز کو ایک گوارا ہی نہیں کرتے کہ ایک رائٹر کی اس حد تک بے حرمتی ہو کہ آپ اس سے واپس چلے جائیں، اس کے پاس نہ جائیں، اس کی لکھنے پڑھنے والی چیز کو دیکھیں نہ۔ تو فار ایگزامپل اگر ہم آپ کو مثال دیں، جیسے ہم نے فیض صاحب کی ایگزامپل دی، جیسے میں نے احمد فراز کا ذکر کیا، میں نے حبیب جالب کا ذکر کیا، آپ بڑے بڑے اپنے رائٹرز کو دیکھیں وہ کہاں ہیں۔ ابھی بھی مستنصر حسین تارڑ زندہ تو ہیں لیکن نظر کہیں نہیں آتے۔ ابھی بھی انور مقصود اور انور مسعود دونوں پوئٹس، رائٹرز زندہ تو ہیں لیکن نظر کہیں نہیں آتے۔ ابھی ریسنٹلی امجد اسلام امجد کی ڈیتھ ہوئی۔ امجد اسلام امجد جو کہ ایک استاد تھے، ایک پوئٹ تھے، ایک اتنا بڑا رائٹر پوئٹ تھا، اس کے پاس اس کی زندگی کے آخری 10 سالوں میں کتنے لوگ گئے، کتنوں نے ان کو بلایا، کتنے ٹی وی شوز میں بٹھایا، کتنوں نے ان سے اسٹیٹ اور ملک کے مسائل پہ ڈسکشن کرنا چاہیے، کسی نے بھی نہیں کی۔ تو جب ہم نے لکھنے والوں کو ہی چھوڑ دیا، ان کے بارے میں ہی ہم نے کوئی بات کرنا گوارا نہ کی، تو جو ہمارے ادیب تھے، ہمارے جو دانشور تھے، جو ہمارے اسکالرس تھے، جو رائٹرس تھے، جو کہ دوسرے ملکوں میں یا کسی بھی ملک کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں، ایک ایسٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ ایک اتنا بڑی چیز ہے، ایک اتنا بڑا شخص ہوتا ہے ایک رائٹر، جس کے بارے میں امیر تیمور جو کہ ایک بہت بڑا مسلمان فاتح تھا، جو کہ اپنی نسلوں کو یہ لکھ کے گیا، اس کا لیٹر ابھی موجود ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسے شخص کا سامنا کرنا پڑے نا، جو جرنیل ہے، جو بادشاہ ہے، جو فوجی ہے، جو کسی چیز کا سپہ سالار ہے، تو آپ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو، یعنی ظاہر ہے اس کے آنے والی نسلیں بھی بادشاہ یا جرنیل ہی ہونے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ ان کے سامنے آپ نے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ کرنے آتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مقابلہ کرنے آئے تو اس کے سامنے آپ نے نہیں جھکنا، لیکن جن لوگوں کے سامنے اپنی نظر نیچے رکھنی، اپنا سر نیچے رکھنا ہے، وہ کون ہے؟ وہ لکھاری ہیں، وہ رائٹرز ہیں، وہ پوئٹس ہیں، وہ ہسٹورینز ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ جب کوئی لکھاری یا لکھنے پڑھنے والا شخص آپ کے دربار میں آئے تو آپ اس کو اپنے ساتھ سنگھاسن پہ بٹھائیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے دربار میں نظر آئے، آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ وہ آپ کے خلاف نہ جائے، کیونکہ یہ ڈرتے نہیں ہیں آپ سے۔ یہ ڈرتے اس وجہ سے بھی نہیں ہیں کہ یہ تخلیق کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کو کسی ایسی چیز میں الجھا دیں گے، کسی ایسے طریقے سے آپ کو یہ ذلیل و رسوا کر دیں گے کہ آپ نہ اس کو پروف کر پائیں گے، آپ اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک ریزن۔ دوسری ریزن یہ ہو گئی کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، اس کا بک کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوا۔ ہم جب پچھلی سے نئی صدی میں 20 سینچری سے 21 سینچری میں داخل ہو رہے تھے، تو اس دوران جو چیزیں ہم نے بہت شدت سے لوز کی، ان میں ایک بک تھا۔ ہم پاکستان آج بھی دنیا کے ان ملکوں میں ٹاپ پہ ہے جو کہ مورلی کرپٹ ہیں، جن میں ایتھکس نہیں، حالانکہ ہم ہیں مسلم سوسائٹی، مسلم ملک ہے ہمارا، لیکن بجائے اس کے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کے سب سے
آگے ہوتی، کس چیز میں مورالٹی میں، اخلاقیات میں، ہم مورل ویلیوز میں انتہائی کرپٹ ہیں. تو اس کی وجہ بھی یہ کہ جب ہم نے بکس کو پڑھنا چھوڑ دی، یہ ساری چیزیں کر دی، ہم ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اس حد تک انگیجڈ ہو گئے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے بکس ریڈنگ کو یا بکس کو صرف ٹیکسٹ بک تک محدود کر دیا، اور ٹیکسٹ بکس بھی وہ جو کہ اگر آپ بہت ساری بکس کی بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں. بہت ساری ایسی بورنگ ٹیکسٹ بکس ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم صرف اس میں رٹا لگوا کے نمبر لینے کے پیچھے پڑ گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے بک ریڈنگ کو یوز لیس سمجھنا شروع کر دیا، ٹائم ویسٹ کرنا سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ آئی تھنک ہمارے دو بیسک ریزنز ہیں جن وجہ سے بک ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے پاکستان سے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ لائبریریز کا نہ ہونا، اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم کی کمی ہونا، ایسے لوگوں کا نہ ہونا جو کہ ٹی وی پہ، موبائل فون پہ، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے بکس ڈسکس کریں تاکہ اس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہو، فائدہ ہو. یعنی ابھی میرے خیال سے مجھے پوری پاکستانی ٹی وی میں ایک ہی شخص نظر آتا ہے، شاید آفتاب اقبال صاحب ہیں، جو کہ بکس کبھی کبھی ڈسکس کرتے ہیں یا ان پہ بات کرتے ہیں. ادروائز ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بک ڈسکس کرے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بتائے کہ یہ بک پڑھنی چاہیے، یہ اس رائٹر نے لکھی ہے، اور اس کی کہانی بھی بتائے تاکہ جو سننے والے، دیکھنے والے ہیں، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. میں نے بذات خود کتنی بکس ایسے لوگوں سے انفلوئنس یا امپریس ہو کے پڑھی ہیں، جب وہ آدھی سٹوری اس کی بتاتے ہیں تو آدھی خود پڑھنے کا دل کرتا ہے اور پھر ہم آگے پوری سٹوری پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ریزنز ہیں جس وجہ سے ہم نے بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہے اس کو چھوڑ دیا.